بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث لو سلمنا دلالت الآیت علی وجوب الحذر مطلقہ عند انذار المنذر ولو لم یفد العلم لیکن لا تدل علی وجوب العمل بالخبر من حیث انہ خبر۔ گزارش یہ کی تھی کہ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل ہیں انہوں نے اپنے دعویٰ پر آیہ نفر سے استدلال کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ شیخ اعظم اپنی بحث یہاں فرما رہے تھے وَلَكِنَّ الانصاف سے کہ اس آیت مجیدہ سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے پہلے فرمایا تھا الاول، پھر فرمایا الثانی۔ آج جو تیسرا اشکال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض کرو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ انذار مطلق کافی ہے وجوب حاضر کے لیے، کہ بس جب انذار ہو گیا چاہے وہ انذار علمی ہو چاہے وہ انذار ظنی ہو بس تمہارے اوپر حاضر واجب ہے۔ بالکل آسان سا ہے، بالکل آسان، صرف ترجمہ اور خاص بات نہیں ہے، بات مان لی آپ کی۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہلے آپ یہ بتائیں انذار کہتے کسے ہیں؟ توجہ فرمانے آ جائیں۔ ایک ہوتا ہے اخبار، ایک ہوتا ہے انذار۔ اخبار میری جان یہ ہوتا ہے کہ ایک مخبر آپ کو ایک خبر دے کہ یہ واقعہ ایسا ہوا یا فلاں نے یہ کہا، بس اس کا کام تھا آپ کا خبر پہنچا دینا، آپ کا کام تھا استخبار، آپ نے اسے خبر سن لی، یہ ہو گیا اخبار و استخبار۔ ٹھیک ہو؟ ایک ہوتا ہے انذار، توجہ کرنا میری جان، انذار اور شے ہے، اخبار اور شے ہے۔ پہلے تو ہم نے لینا ہے انذار کے مطلب کو سمجھنا ہے۔ انذار کا مطلب صرف خبر پہنچانا نہیں ہے، بالکل آسان ہے، آپ خود بھی مباحثہ کریں تو حل ہو جائے گی۔ انذار کا مطلب صرف خبر دینا، لطف لینا ہے۔ انذار اخبار سے اخص ہے۔ اخبار کا معنی ہوتا ہے فقط ادھر سے ادھر خبر پہنچا دینا اور بس، کہ میں آج مدینے گیا تھا، میں امام علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک شخص نے امام سے سوال کیا، امام نے اس کو یہ جواب دیا، یہ بات اس نے آ کر ایک محفل میں نقل کر دی اور بس۔ اب خود اس کو سمجھ آئی، خود اس کو سمجھ نہیں آئی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، فقط ایک واقعہ اس کے سامنے ہوا، اس نے آ کر، یہ ہوتا ہے اخبار۔ لیکن انذار اور ہے، انذار مقابل اخبار نہیں بلکہ یہ اس سے اخص ہے۔ انذار اور تبشیر یہ مقابل ہیں، بس دو لفظ ہیں، باقی سارا ترجمہ ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ آپ اس کا ترجمہ جب لکھیں گے تو یہ لکھیں گے الانذار، تعریف لکھیں گے هو الابلاغ مع تخویف، اس کے مقابل ہوتا ہے تبشیر۔ تبشیر کیا ہے؟ هو الابلاغ مع البشارہ۔ منذر خبر پہنچاتا ہے لیکن صرف خبر نہیں ہوتی، مع تخویف، اگلے کو ڈراتا ہے، اس کو خوف دلاتا ہے کہ یہ کرنا، نہ کیا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، فلان نہیں کرنا، اگر کیا تو تمہیں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ انذار میں تخویف شامل ہے۔ منذر اس کو نہیں کہتے جو فقط سن کر پہنچا دے،
منذر اس کو کہتے ہیں، توجہ میری جان، منذر اس کو کہتے ہیں جو بات صرف پہنچائے نہیں بلکہ ابلاغ ما تخویف، اس کو خوف بھی دلائے، جو کرنا ہے اگر نہ کیا تو یہ ہوگا، جو نہیں کرنا اس کو کر دیا تو جب یہ تخویف کرتا ہے تو منظر میں تخوف آتا ہے، اس کی اس تخویف سے وہ خوف کھاتا ہے اور فوراً وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ انذار کا معنی فقط ابلاغ نہیں ہے، انذار کا معنی فقط خبر دینا، لطف لینے گا، انذار کا معنی ہے الابلاغ ما تخویف، خوف دلانا، منذر خوف دلاتا ہے، منذر میں ہوتا ہے تخوف، وہ خوف کھاتا ہے۔ اچھا، انذار کے مقابل ہوتی ہے تبشیر، وہ کیا ہوتا ہے؟ ابلاغ مع بشارہ، بات پہنچاتا ہے اور ساتھ خوشخبری، یہ کرو، یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، فلاں نہ کرو، اگر تم اس کو نہیں کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ تو پس انذار اور تبشیر مقابل ہیں، وہاں ابلاغ ما تخویف ہوتا ہے، جبکہ تبشیر میں ابلاغ ما بشارہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک چیز یہاں کلیئر ہو گئی، وہ کون سی ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے معنی انذار اور معنی اخبار میں فرق ہے۔ اخبار میں فقط خبر پہنچانی ہے، انذار میں صرف یہ نہیں ہے بلکہ ساتھ تخویف، ڈرانا ہے، خوف دلانا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ انذار کس پر ہوتا ہے؟ آیا ہر مخبر منذر ہوتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نا، مخبر کا کام ہے فقط نقل اخبار کرنا اور بس، اس سے آگے ان کا کوئی کردار ہے۔ آیت اخبار کی بات نہیں کر رہی، باقی پھر ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ آیت میں بات اخبار کی لِيُخْبِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ نہیں ہے، آیت میں بات ہو رہی ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ انذار کریں، بات اخبار کی۔ لطف لینے آگا، ہمارا محل باس کیا ہے؟ خبر۔ ہم تو بات کر رہے تھے کہ ایک مخبر واحد اخبار کرتا ہے، آیت بات اخبار کی نہیں کر رہی، آیت تو بات کر رہی ہے انذار کی۔ جب انذار کی ہے تو ہم جاتے ہیں انذار کی دنیا میں۔ انذار کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے انذار میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے الابلاغ، بات پہنچانا، صرف پہنچانا نہیں، ما تخویف، ان کو ڈرانا بھی صحیح کہ اگر جو کرنا ہے نہ کیا تو تمہیں یہ ہوگا، اور اگر نہیں کرنا کر دیا تو تمہیں یہ ہوگا۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ انذار کس کا کام ہے؟ آیا ہر راوی منذر ہوتا ہے؟ نہ، ہو سکتا ہے ایک راوی نے امام سے بات سنی ہو، خود اس کو ہی سمجھ نہ آئی ہو، اس نے آ کر آگے نقل کر دیو، یہ اخبار تو ہے لیکن یہ انذار ہے۔ انذار کب ہوتا ہے؟ لطف رہنے آگا فرماتے ہیں انذار یہ ہوتا ہے کہ ایک واعظ ہو، ایک خطیب ہو، وہ بیٹھے ممبر پر، وہ بیٹھے مسجد میں، وہ خطبہ جمعہ دے رہا ہو، وہ دوستوں کی محفل بیٹھا ہو، اور اس میں وہ ابلاغ مع تخویف، مع تخویف کیسے کرے گا؟ تمہیں پتہ ہے کہ نماز واجب ہے، سارے کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے، جن جن واجبات کا علم ہے وہ تخویف کرے، جب جانتے ہو کہ تمہارے اوپر واجب ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تمہیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ دینا واجب، اگر تم زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تمہیں پتہ ہے کہ شراب خوری حرام ہے، اگر تم نے شراب پی لیا تو تمہیں یہ عقاب ہوگا، یہ عقاب ہوگا، یہ عقاب ہوگا، اس کو تخویف کہتے ہیں۔ تو جب یہ ہے، یہ راوی کا کام تو نہیں ہے، یہ تو خطیب کا کام ہے، یہ تو واعظ کا کام ہے، یہ تو اس کا کام ہے۔ ہمارا محل بات کوئی اور تھا، آیت کوئی اور بات کر رہی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یا اگر فقیہ ہے
فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ لطف لینا ہے. فقیہ کا کام یہ ہوتا ہے پہلے جاہل کو یہ بتائے کہ فلاں شے حرام ہے اور پھر اس پر تخویف کرے، اگر ارتکاب کیا تو اس پر یہ عقاب ہوگا. لازم ہے یہ بتانا کہ تیرے اوپر فلاں شے واجب ہے، اور پھر تخویف کرتا ہے کہ جب واجب کو ترک کیا تو تمہیں یہ ہوگا. لے ینذروا، یہ تو ان کی بات کر رہا ہے، یا وائز کی بات کر رہا ہے، یا مفتی کی، مجتہد کی، مرشد کی، اس کی بات کر رہا ہے کہ جو پہلے واجبات و محرمات بیان کرتا ہے اور پھر تخویف کرتا ہے. یا بات وائز کی ہو رہی ہے کہ جو ان لوگوں کو بتاتا ہے جن کو حلال و حرام کا علم ہے، لیکن بتاتا ہے کہ اگر واجب کو چھوڑا تو یہ ہوگا اور حرام کو کیا تو یہ. آیت ان سے مربوط ہے، ہمارا محل بحث تو کوئی اور ہے. بات سمجھا جی؟ اس لیے غور کرنا ہے آقا جان. ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک راوی بھی ہو، وائز بھی ہو، اور مفتی بھی ہو، مجتہد بھی ہو. ایک مجتہد ہے بر سر ممبر بیٹھتا ہے، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا؟ میں نے خود امام علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ امام نے فرمایا تھا. یہاں تک ہوگا وہ مخبر، یہاں تک ہوگا اخبار کہ نقل الفاظ لوگوں کو کر رہا ہے. لیکن جب تخویف کرے گا پھر وہ مخبر نہیں رہے گا، پھر وہ واعظ ہوگا، پھر وہ مفتی ہوگا، پھر وہ مجتہد ہوگا، پھر وہ مقلد ہوگا، پھر وہ مرشد کی منزل پر ہوگا. اور آپ دیکھتے نہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک مجتہد کوئی نقل کرتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے مرشد نہیں کہلاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے اس نے جو سمجھا ہے دوسرے مجتہد پر نہیں کہ اس کا سمجھا اس پر بھی حجت ہو، بلکہ جب یہ اس کو روایت نقل کرتا ہے تو وہ پھر خود اس پر بحث کرتا ہے. ممکن ہے وہ کہے کہ اس کے مقابل میں فلاں روایت موجود ہے، لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، یا اس کا کوئی مخصص موجود ہے الی آخرہ. تو پس یہ 3 صفحوں کا میں نے آپ کو جو خلاصہ بیان کیا ہے کہ شیخ اعظم سمجھانا یہ چاہتے ہیں تیسرے اشکال میں کہ آیت مبارکہ میں بحث ہو رہی ہے منذر کے انذار کی، اور حاضر واجب ہے انذار کے بعد. ہم نے اصل مفہوم انذار کو سمجھنا ہے. آیا انذار وہی اخبار ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، اخبار اور چیز ہے. انذار اخبار عام ہے، انذار اخص ہے. انذار میں ابلاغ ما تخویف ہوتا ہے، جیسے اس کے مقابل تبشیر میں ابلاغ مال بشارہ ہوتا ہے، جبکہ اخبار میں تخویف اور بشارت کی بات نہیں ہوتی. لہذا شیخ اعظم کے نزدیک اس آیت مجیدہ سے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہوگا جان؟ بس بات ہماری یہاں مکمل ہوگی، باقی سارا ترجمہ ہے. اللہ آپ کو مباحثے کی توفیق دے گا تو پھر پانی کی طرح انشاءاللہ حل ہو جائے گی. آج بعد والا درس تو نہیں ہے نا آپ کا؟ الثالث، تیسرا اشکال آیا نفر کے ذریعے استدلال کرنے والوں پر شیخ اعظم کا یہ ہے. توجہ آقا جان فرماتے ہیں لو سلمنا دلالت الآیت علی وجوب الحظر مطلقا عند انذار المنذر ولو لم یفد العلم. فرض کرو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ کہتی ہے کہ عند انذار المنذر سامعین پر، منذرین پر حاضر واجب ہے، چاہے منذر کا انذار علمی ہو چاہے ظنی ہو. توجہ فرما رہے ہیں آقا جان؟ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہر قسم، بس چونکہ منذر نے انذار کر دیا لہذا اب سامعین پر جو منذر ہے اس پر واجب ہے حاضر کرنا. چلو آپ کی بات مان لی، لطف لینے آگا. لیکن اب یہاں سے اشکال شروع ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ معنی اخبار اور معنی انذار
کیا دونوں ایک ہیں؟ ایک ہی چیز کو اخبار و انذار کہتے ہیں یا ان میں فرق ہے؟ اب فرما رہے ہیں یہاں سے فرض کرو کہ ہر انذار پر حاضر واجب ہو، مان لیا، لیکن لا تدل علی وجوب العمل بالخبر من حیث انہ خبر، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مخبر کی خبر من حیث الخبر پر عمل کرنا واجب ہو۔ چونکہ مخبر نے خبر دے دی ہے، بس چونکہ حدیث آ گئی لہذا ہر حال میں اس پر عمل کرنا واجب ہو، نہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے توجہ آگا، اخبار کا معنی اور ہوتا ہے، انذار کا معنی آیت میں اخبار کی بات نہیں ہے، آیت میں یہ نہیں ہے لِيُخْبِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، آیت میں ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں معنی انذار کیا ہے، توجہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْإِنذار، چونکہ آیت میں حکم ہے انذار کا کہ جب منذر کا انذار ہوگا تو حاضر واجب ہے، تو انذار کا مطلب کیا ہے؟ انذار کا مطلب ہے هو الابلاغ مع تخویف، حکم کو پہنچانا، صرف پہنچانا نہیں، مع تخویف، ساتھ اس کو ڈرانا کہ یہ واجب ہے، نہ کیا تو یہ سزا ہوگی، یہ حرام ہے، اس کو کیا تو یہ سزا ہوگی، صرف ابلاغ نہیں، ابلاغ مع تخویف۔ پس فإنشاء التخویف ماخوذ فی، لہذا تخویف کرنا یہ معنی انذار میں شامل ہے، انذار ہوگا ہی تب کہ اگر اس کے ساتھ تخویف ہوگی، تو صرف ابلاغ ہے تو وہ انذار نہیں ہے۔ تو پس والحاضر، حاضر کیا ہے؟ حاضر وہی ہو گیا کہ جب منذر کی طرف سے ابلاغ مع تخویف ہوا تو حاضر کا مطلب ہے التخوف، یعنی خوف زدہ ہونا۔ الحاصل عقیب ھذا التخویف، تخوف کب ہوگا؟ وہ ہوگا تخویف کے اس نے ڈرایا تو وہ ڈرے گا، ڈرانے کے بعد ڈرنا ہوتا ہے۔ الداعی الی العمل، وہ تخویف داعی تھی کہ بھائی جو کچھ میں تم تک پہنچا رہا ہوں ساتھ تخویف بھی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کے مطابق عمل کر فعلاً، ابھی اور اس وقت تیرے پاس ڈیٹ کی گنجائش ہے، یعنی میں نے جب تمہیں بتا دیا کہ شراب حرام ہے اور پیا تو یہ سزا ہوگی، یعنی ابھی کہا ہے کہ بھائی شراب نہیں پیوں گا یا نماز واجب ہے ترک آخری۔ اب بات سمجھ آ گیا جان؟ اب معنی انذار ہو گیا کلیئر کہ انذار دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے ابلاغ اور دوسرا ہے تخویف۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے میں، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّخْوِيفَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى الْبُنْغَالِ، آیا ہر راوی پر، ہر مخبر پر تخویف واجب ہے؟ نا، مخبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے بات سنی آگے پہنچا دی۔ جن پر تخویف واجب ہے، توجہ کرنا میری جان، تخویف واجب ہے بغاض پر، جو ممبر پر بیٹھا ہے، جو خطبہ جمعہ دے رہا ہے، جو مسجد میں بیٹھا ہے، جو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اس پر واجب ہے۔ کہاں پر تخویف واجب ہے؟ فی مقام الایعاد، جب وہ مقام ایعاد پر ہو، جب وہ بتا رہا ہو کہ کس شے کا عذاب کیا ہے، کس چیز کا عذاب کیا ہے، کس چیز کا عذاب کیا ہے، اس وقت پر واجب ہے۔ علی الامور التی، ان امور پر کہ یعلم المخاطبون بحکمها من الحرمت والوجوب، کہ جو سامعین ہیں ان کو حکم پتہ ہے، سامعین کو پتہ ہے نماز واجب ہے، سامعین کو پتہ ہے زکوٰۃ واجب ہے، سامعین کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، وہ حکم وجوب حرمت کے عالم ہیں، لیکن یہ ان کو بتا رہا ہے کہ اگر تم نے واجب کو ترک کیا تو تمہیں یہ عذاب ہوگا، اور اگر تم نے حرام کا ارتکاب کیا تمہیں یہ عذاب ہوگا۔ یہ واعظ کا کام ہے۔ خوب آگے بتا رہے ہیں کما یوعد علی شرب الخمر وفعل الزنا وترک الصلاۃ، یا او اوپر والا ان التخویف لا یجب الا علی البغاض، تخویف یا بغاض پر واجب ہے، ممبر پر بیٹھنے والا
خطبہ جمعہ دینے والا، مسجد والے کا اس پر واجب ہے، او علل مرشدین، یا ان پر جو مرشد ہیں، کہاں پر؟ فی مقام ارشاد الجہال، ہمارے آپ کے سامنے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا وہ عالم بالاحکام ہیں تو وہاں پر آپ کا صرف ایک کام ہے، ان احکام پر ان کو کرنے پر بشارت، نہ کرنے پر عذاب، یہ سنانا، یا یہ ہے کہ وہ جاہل ہیں، ان کو حکم بھی پتہ نہیں ہے، تو جب جاہل بالحکم ہے تو وہاں دو کام ہوتے ہیں، پہلے ان کو بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور پھر بتاتا ہے اگر اس کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا یہ ہوگی۔ تو یہ انذار، یہ تخویف یا وعاظ پر ہے یا مرشد۔ اب حلال و حرام کون بیان کرے گا؟ بعد الائمہ، آپ کہیں گے مفتی، مجتہد، اس کا کام ہے احکام شرع کا استنباط کرنا، اور جو جاہل بالاحکام ہے ان کو بتانا۔ آپ یہ نہیں کہتے ہیں وہ جی فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس میں آغا سیستانی کا فتویٰ کیا ہے، تو در حقیقت آپ حکم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ خوب، پس اول المرشدین، یا تخویف واجب ہے فقط مرشدین پر، فی مقام ارشاد الجہال، جب وہ جاہلوں کو ارشاد بالاحکام، ان کو احکام بھی بتاتے ہیں، ساتھ تخویف بھی کرتے ہیں۔ پس نتیجہ فتخوف، اب یہ تخویف واعظ اور مرشد پر ہے، تو تخویف کے نتیجے میں کیا ہونا ہے؟ تخوف، ہم لوگ جنہوں نے ڈرنا ہے تو پھر تخوف واجب ہوگا فقط متعظ پر، جو واعظ سننے گیا ہے، اویل مسترشد، یا جو ہدایت لینے، جو فتویٰ پوچھنے گیا ہے، پھر تخوف بھی فقط اسی پر ہوگا۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور یہ بات اپنے مقام پر کنفرم ہے، کیا کہ ان تصدیق الحاکی فی ما یحکیہ من لفظ الخبر، کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ الفاظ امام ہمارے سامنے آ کر بیان کرتا ہے کہ میرے سامنے امام نے یہ کہا تھا، اتنا کہہ دیا ہے، جو کہ ہمارا محلے کلام ہے، خارج عن الامرین، جہاں نہ مسئلہ وعظ ہے نہ مسئلہ ارشاد ہے، کیونکہ نہ وہ واعظ ہے نہ مرشد ہے، اس نے تو فقط نقل الفاظ آ کر کیا کہ میں بیٹھا تھا، میرے سامنے انہوں نے یہ بات کی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کی بات کی تصدیق کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ یہاں سے تو ثابت نہیں ہوتی، یہ آیت تو کوئی اور بات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَتَوْضِیحُ ذَلِکَ، اب اس کی مزید وضاحت یوں فرماتے ہیں، بات ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی نا، اس کو کہتے ہیں نا وہ بالفاظ دیگر، باتیں ہوئی ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو، ان المنذرہ، جب بات آ رہی ہے انذار کی، توجہ کرنا، ہم نے کہا ہے کہ انذار کیا ہے؟ الابلاغ مات تخویف، دو چیزیں، ابلاغ بھی ہو تخویف بھی ہو۔ اب جو منذر ہے، اما ینذرا و یخوفا، یا وہ انذار اور تخویف کرے گا علی وجہ الافتاء، بطور افتاء، توجہ میری جان، کیسے؟ یعنی پہلے وہ فتویٰ دے گا یہ چیز حرام ہے، یہ ہو گیا ابلاغ، اور پھر بتائے گا کہ اگر حرام کا ارتکاب کیا تو اس کی یہ سزا ہے، یہ ہو جائے گا تخویف۔ تو انذار ایک منذر ایسا ہے کہ جو بطور افتاء والنقل ما ہوا مدرور خبر ہے بے اجتہادی، یعنی حکم بھی بیان کرے گا اور اس پر تخویف بھی کرے گا۔ وَإِمَّا يُنذِرَا، یا وہ انذار کیا کرے گا؟ یخوفا بلفظ الخبر حاکیا لہ عن الحجہ، وہ اپنا فتویٰ نہیں دے رہا، وہ اپنا اجتہاد بیان، وہ تو آ کر انذار بہ معنی کر رہا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ کرے گا اس کو یہ عقاب ہوگا، بس اتنی بات اس نے آ کر امام کے آگے نہ کر گی، اپنی طرف سے اس نے کوئی بیان۔ فل اول، اب جو پہلی صورت ہے کہ علی وجہ الافتاء کیسے ہوگا، اور وہ فرماتے ہیں مثلا ایک شخص منذر ہے اور وہ یوں کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا اللہ فی شرب العصیر، اب یہ پہلے حکم کو بیان کیا کہ عصیر پینے سے، شرب عصیر سے بچو، اچھا، پھر بعد میں کرتا ہے تخویف، کیا؟
فَإِنَّ شُرْبَهُ يُوجِبُ الْمُؤَاخَذَةَ، جو اسیر کو پیے گا وہ موجب مؤاخذہ ہے، وہ موجب عقاب ہے. یہ ہو گیا تخویف. والثانی، جو دوسرا شخص ہے جس کا اپنا کوئی اجتہاد وغیرہ استنباط نہیں ہے، وہ یوں کہے گا ان یقول فی مقام التخویف، وہ کہے گا کہ قال الامام علیہ السلام، میں اپنی بات، میں بیٹھا تھا، میرے سامنے امام علیہ السلام نے فرمایا من شارب العصیرا فکأنما شارب الخمر. اب سب کو پتہ ہے کہ خمر حرام ہے، امام نے فرمایا جو عصیر کو پیے گا وہ گیا کہ شراب کو پی رہا ہے. عمل انذار علی الوجہ الاول، اب جو انذار ہے پہلی صورت والا کون سا؟ او علی وجہ الافتاء والا. توجہ، اب جب انذار علی وجہ الافتاء ہو، یا اس کا آسان اردو میں آپ مرادی ترجمہ کر لیں کہ جب منذر فقیہ ہو، جب منذر مجتہد ہو، مفتی ہو، مرشد ہو، تو اب اس انذار کے بعد بھی تو حاضر واجب ہونا یا نہیں ہونا؟ پس جب منذر ایسا ہے فلا یجب الحضر عقیبہ، تو ایسے انذار کے بعد حاضر واجب نہیں الا علی المقلدین. لیکن اب یہاں جو حاضر واجب ہوگا اسی پر ہوگا جو اس مفتی کے مقلدین ہیں، پھر انہی پر ہوگا، دوسروں پر نہ ہوگا. واما الثانی، لیکن جہاں انذار علی وجہ الافتاء نہیں ہے، وہ شخص منذر مفتی نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، اپنی بات استنباطی بات نہیں کر رہا، فلہو جہتان، تو پھر وہاں پر بھی دو طریقے سے وہ بیان کرے گا. یا تو کیا کرے گا جہت و تخویف و ایاد، بیان تو وہ فرمان امام کو کر رہا ہے لیکن تخویف کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکی دینے کے لیے، اس کے لیے بیان کر رہا ہے. یا ایسا ہوگا آسانیہ، یا جہت و حکایت قول امام، اس کا کام ہے فقط قول امام کو آگے نقل کر دینا اور بس، آگے تخفیف وغیرہ وہ اس کا مقصد نہیں ہے. اب فرماتے ہیں دو قسم کے ہو گئے انذار، ایک انذار ہو گیا علی جہت الافتاء اور ایک ہو گیا کہ نہ فقط علی جہت الحکایہ، تو اس نے قول معصوم کو آگے نقل کر دیا. فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ، یہ بات بھی ہمیں کنفرم ہے. کون کیا؟ کہ ان الجہت الاولیٰ، جو پہلی صورت انذار کی، ترجع الی الجہاد فی معنی الحکایہ، اس کا رجوع کس میں ہے؟ جہاد میں، معنی حکایت میں. جب مفتی کہتا ہے کہ ھذا حرامون، تو وہ بیچارہ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، در حقیقت وہ بھی تو قول معصوم کو نقل کر رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں فَهِيَ لَيْسَتْ حُجَّةً إِلَّا عَلَى مَنْ هُوَ مُقَلِّدٌ لَا، لیکن اس جہت سے جو انذار ہے، یہ جہت فقط اس کے اپنے مقلدین پر حجت ہے، دوسروں پر حجت نہیں ہے. کیوں؟ اِذْ هُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ التَّخَوُّفُ عِنْدَ تَخْوِيفِهِ، چونکہ اس کے مقلد پر تخوف واجب ہے جب اس کا مقلد اس کو تخویف کرے، دوسرے پر تخوف واجب نہیں ہے. لیکن وہ عمل جہت الثانیہ، لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ نہیں، جہاں جہت افتاء نہیں ہے، جہت حکایت ہے، فَهِيَ الَّتِي تَنْفَعُ الْمُجْتَهِدَ الْآخَرَ، تو اب جہت حکایت دوسرے مجتہد کو بھی فائدہ دیتی ہے. الَّذِي يَسْمَعُ مِنْهُ، کہ جو اس سے سنتا ہے. بس ایک مجتہد دوسرے سنتا ہے، دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے امام سے سنا، وہ یہ فرما رہے تھے، اس مجتہد نے اسے سن لیا. اب اس کو فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے پاس ایک قول آ گیا، لیکن وہ اس پر حجت نہیں ہے، وہ اس پر اپنی تحقیق کرے گا کہ آیا کوئی اور قول اس کے مقابل میں تو نہیں ہے، کوئی اس کا مخصص اور مقید تو الاخر ہی. لیکن وظیفتہ، لیکن جو دوسرا مجتہد سن رہا ہے اس کا وظیفہ کیا ہے؟ مجرد تصدیق ہی فی صدور ھذا الکلام علی الامام، وہ فقط اتنا کہے گا، یا کہے گا کہ ہاں یہ امام کی کلام ہے، یا کہے گا نہیں ہے، فقط تصدیق کی حد تک اس کو فائدہ ہوگا. اما ان مدلولہ، لیکن جو اس خبر کا مدلول ہے، جو اس خبر میں حکم کو بیان کیا جا رہا ہے،
متضمن لما یوجب التحریم، فرق کرو وہ متضمن ہے جو موجب تحریم ہو، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہو کہ یہ ایسا ہوگا تو فلاں حرام ہوگا، جو موجب بنتا ہے تخوف یا کراہت کا فَهُوَ مِمَّا لَيْسَ فَهْمُ الْمُنذِرِ حُجَّةٌ فِيهِ بِنِسْبَتِ إِلَى هَذَا، بے شک وہ منذر جو مجتہد خبر دے رہا تھا اس نے اس سے یہی سمجھا ہو کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے اور اس نے تخوف کیا ہو، لیکن اس کا تخوف کرنا حرام و مکروہ سمجھ کر وہ دوسرے کے لیے حجت، دوسرا اپنی تحقیق کرے گا اور پھر اس سے ثابت کرے گا کہ آیا اس سے حرمت یا کراہ ثابت ہوتی ہے تاکہ اجتناب کروں یا ثابت نہیں ہوتی۔ ختم۔ اب ان ساری باتوں کا توجہ کرنا میری جان، پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ انذار کہتے کسے ہیں، جب معنی انذار سمجھ آ گیا تو پھر ہم نے کہا اب یہ انذار کس پر واجب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم فرماتے ہیں، اس کو کلیئر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں پس فَالْآیَةُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ وُجُوبِ التَّخَوُّفِ عِنْدَ تَخْوِیفِ الْمُنذِرِینَ۔ اب اس آیت میں معنی انذار کو سمجھنے کے بعد جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ کیا ہے کہ جب منذر تخویف کرے تمہارے اوپر تخوف واجب ہے۔ عند تخویف، تخویف جب تخوف واجب ہے تو پس یہ آیت مختصۃ بما یجب علیہ اتباع المنذر فی مضمون الحکایہ، تو پس اس کا مطلب یہ بتا رہی ہے کہ جس بندے پر منذر کی اتباع کرنا واجب ہوگا تخوف یا حاضر اس پر واجب ہوگا، اور وہ اتباع کس پر واجب ہوتی ہے؟ هو المقلد لہ، جو اس کا مقلد ہوگا، جو اس کا مقلد نہیں ہے اس پر اس کی اتباع واجب ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے اجماع علی انہ لا یجب علی المجتہد التخوف عند انذار غیرہ، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اگر ایک مجتہد ایک حدیث سے کوئی سمجھتا ہے اور اس مجتہد پر تخوف واجب ہو تو اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کا تخوف کی بنیاد پر دوسرے پر بھی تخوف ہو، نہ، ہر مجتہد کا فتویٰ اس کے لیے حجت ہے، دوسرے کے لیے حجت ہے۔ اس لیے تو آپ نے پہلے دن ہی تعلیم میں یہی پڑھا تھا کہ جو بندہ استنباط احکام شرع کو رکھتا ہے اس پر تقلید کرنا حرام ہے، یہی پڑھا تھا نا، یہی ساری باتیں۔ بس لہذا یہ بات نہیں، انما الکلام، لیکن ہماری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مجتہد نے دوسرے کے لیے بیان کر دیا تو اگر پہلے نے جو بیان کر رہا ہے اس نے اس سے کچھ حرام سمجھا اور اس سے تو تخوف کیا تو ہم نے کہا اس سے دوسرے پر تخوف واجب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اب دوسرے کے لیے فرمان امام کو نقل کر رہا ہے حال یاجب علیہ تصدیق غیرہ، کیا اب دوسرے پر واجب ہے کہ وہ یہ جو حکایت کر رہا ہے، جو نقل امام کر رہا ہے، وہ اس کی تصدیق کرے فی الالفاظ والاصوات التي یحکیہا عن المعصوم ام لا، کہ یہ جو حکایت کر رہا ہے کہ میرے سامنے امام باقر صاحب نے یہ فرمایا تھا، کیا دوسرے پر واجب ہے کہ حتماً تصدیق کرے کہ ہاں ہاں یہی لفظ معصوم ہے، یہی فرمان معصوم ہے، یا اس پر تصدیق کرنا واجب؟ ہمارا سارا موضوع بحث تو یہی ہے کہ ایک عادل واحد خبر دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آیا ہم اس کی تصدیق کریں یا نہ کریں۔ الآیہ لا تدل علی وجوب ذالک، آیا اس کے وجوب ذات، آیت کیا کہتی ہے؟ علی من لا یجب علیہ التخوف عند التخویف، جس بندے پر دوسرے کی تخویف سے تخوف واجب نہ ہو، آیت یہ نہیں کہتی کہ تیرے اوپر اس پر تخوف واجب ہے، اس کی تصدیق واجب۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب شیخ اعظم اس بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں فالحق، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آیت نافر اگر خبر واحد عادل کی حجیت کو بیان نہیں کر رہی تو پھر یہ آیت مجیدہ کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ سوال بنتا ہے۔ فالحق، شیخ عالم کا جواب یہ ہے، فرماتے ہیں قول حق یہ ہے کہ ان الاستدلال بالآیہ
اس آیہ نافر کے ذریعے استدلال کرنا کس بات پر؟ دو چیزوں پر۔ نمبر ایک، علی وجوب الاجتہاد کفایتاً، کہ ایک اس پر کہ اجتہاد واجب کفائی ہے، ایک وجوب التقلید علی العوام، اور جو مجتہد نہیں ہیں، جو صاحب استنباط نہیں ہیں، ان پر تقلید واجب ہے۔ میرے نزدیک ان دو چیزوں پر اس آیت نافر کے ذریعے استدلال کرنا اولا ہے، کس سے؟ اس سے کہ ہم اس کے ذریعے استدلال کریں علی وجوب العمل بالخبر الواحد العادل۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کو آپ ان دو چیزوں پر بطور دلیل پیش کریں، خبر واحد عادل کی حجیت پر اس کو بطور دلیل پیش کریں۔ فرماتے ہیں اور میری سپورٹ میں نے کہاں سے لی ہے؟ واقعہ شیخنا البہائی، شیخ بہائی جن کا اصل نام تھا محمد، والد کا نام تھا عز الدین حسین، یہ اصل میں بالابک لبنان کے رہنے والے تھے، پھر وہاں سے جبل عامل ہے جہاں سے وہ شہید اول اور شہید ثانی تھی، پھر وہاں حالات خراب ہو گئے، پھر وہاں سے یہ ایران آ گئے، اور شیخ بہائی آپ کے ان لوگوں میں سے ہے جو صفوی دور میں سرکاری، آج کل جیسے آپ کہتے ہیں نا جسٹس، چیف جسٹس، جج، اس زمانے شیخ الاسلام ایک سرکاری عہدہ ہوتا تھا، یہ ہمارے شیخ بھائی اس پر بھی فائد رہے، اور ان کا مزار اگر آپ انشاءاللہ جب زیارات پر جائیں گے مشہد مقدس میں ہے، حرم کے ساتھ یہ ہے، وہاں انشاءاللہ فاتحہ آپ ضرور پڑھنا۔ تو شیخ بہائی کی ایک کتاب ہے الاربعین، 40 حدیث پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اچھا، شیخ بہائی اپنی اس کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ ان الاستدلال بالنبوی المشہور، توجہ کرنا، کہ حجیت خبر واحد پر اس آیت کی بجائے اگر ہم اس حدیث سے استدلال کریں کہ جو حدیث مشہور ہے، بلکہ بعض مستفیضہ کہتے ہیں، وہ حدیث کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، من حافظ علی امتی 40 حدیثا، بعض کتابوں میں علی امتی ہے، بعض کتابوں میں من امتی ہے، پھر معنی میں بھی فرق ہوگا، من امتی کا ہوگا کہ میری امت میں سے، یعنی وہ فقط اپنے لیے یاد کر لے، اور علی امتی ہوگا تو اس کا مطلب میری امت کے لیے، جو شخص بھی 40 حدیثیں یاد کرے گا، حفظ کرے گا، بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہن عالما، خداوند متعارف یوم قیامت فقیہ اور عالم کے طور پر معشور فرمائے گا۔ شیخ بہائی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے حجیت خبر واحد کے ساتھ پر اگر استدلال کیا جائے اس حدیث کے ساتھ، لا یکسرن استدلال، وہ اس آیہ نافر سے استدلال میں کم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پھر آگے بات ہے، فرماتے ہیں وَكَانَّ فِيهِ إِشَارَةٌ، شیخ عالم فرماتے ہیں گویا کہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کیا؟ إِلَى ضَعْفِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا، بھائی آیہ نافر کے ذریعے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنا ضعیف ہے، مشکل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب اس حدیث کے ذریعے اس کی حجیت ثابت کرنا ضعیف ہے تو وہ استدلال سے اس میں کم تر نہیں ہے۔ سیدی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ اس کی بعد جب ہم جائیں گے نا سنت کیسے استدلال کرتے ہیں حجیت خبر واحد پر، وہاں اس کو موضوع بحث کریں گے۔ خوب، ساری بات یہاں پر ختم ہو گئی، نتیجہ آپ نے یہاں تک کیا نکالا آغا جان؟ یہاں تک نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیات نفر کے ذریعے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال، اور آگے 2 سطروں میں اس کا جواب دیا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ جو حدیث آئی تھی نا وجان، ما ان الفضل بن شادان فی الالہ ان الرضا علیہ السلام فی حدیث قال، امام نے فرمایا تھا الاخری، امام نے کیا فرمایا تھا؟ لأجل ما فیہ من التفقہ و نقل اخبار الائمہ،
حج کیوں فرض ہوئے؟ تاکہ ائمہ علیہ السلام کی روایات نقل ہوں مختلف علاقوں میں، اور پھر اس پر استشہاد کیا آیات نافر کے ذریعے۔ اب دو باتوں کو ملانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آیات نافر نقل اخبار پر دلالت کر رہی ہے، جبکہ آپ کا سارا زور ہے کہ نہیں یہ اخبار سے متعلق یہ نہیں ہے۔ سوال بنتا ہے نا۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَكِنَّ ظَاهِرَ الرِّوَایَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ الْفَضْلِ يَدْفَعُ هَذَا الْإِيرَادَ۔ ممکن ہے کوئی روایت فضل بن شاذان کو کہے، اس میں معصوم نے فرمایا تھا کہ حج اس لیے واجب ہے تاکہ ائمہ کی روایات ناقل ہوں، اور پھر شاہد بنایا آیا ہے نافر کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقل اخبار اس آیت میں شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہے، تو شیخ صاحب جواب فرماتے ہیں لکنھا من الاحاد۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت فضل بن شاذان خود بھی تو خبر واحد ہے، تو ایک خبر واحد سے ہم کیسے خود خبر واحد کی حجیت کو؟ بھائی اگر خبر واحد کی حجیت ثابت ہوگی تو خبر فضل بن شاذان کو قبول کریں گے، اور اگر اس کی حجیت ثابت نہیں ہوتی تو خود اس کی اپنی حدیث بھی قابل قبول لطف رہنا گا۔ لیکنہا یعنی خود رواج فضل کیا ہے وہ بھی تو من الاحاد، اخبار احاد میں سے ہے۔ فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة حجیت احاد۔ لہذا جو خود خبر واحد ہے ہم اس کو کیسے کرینہ بنائیں، اور ہم اس کو یہ کہیں کہ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے کہ وہ انذار چاہے علمی ہو چاہے وہ غیر علمی ہو، لہذا اس آیت کو ساتھ لے کر حجیت خبر واحد کو ثابت کیا جائے؟ فرماتے ہیں نا، ایسا نہیں۔ ایک اور دوسرا جواب ہمارا یہ ہے ما امکان من ادراک المدعا، آپ کا مدعا یہ ہے کہ خبر واحد عادل ظنی حجت ہے، ہم کہتے ہیں یہ آیت آپ کے مدعا پر دلالت نہیں کرتی۔ کیوں؟ لأن الغالب، ہم اسی حدیث کو ہی منظور کر لیں قبول کر رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ غالب طور پر حج کے لیے ایک دو بندہ جاتا تھا یا سینکڑوں ہزاروں جاتے تھے؟ فرماتے ہیں غالب کیا تھا؟ تعدد من یخرج الی الحج، بہت سارے لوگ تھے کہ جو یخرج الی الحج، جو حج کے لیے جاتے تھے، من کل سوقین، ہر علاقے سے ہر طرف سے، بحیث یکون الغالب، کہ اتنے لوگ ایک گاؤں سے ایک شہر سے حج کے لیے جاتے تھے کہ جب وہ واپس آ کر زبان امام علیہ السلام سے حکم اللہ واقعی کو نقل کرتے تھے تو یکون الغالب حصول القاط، غالب طور پر ان کی بات سے قطع اور علم حاصل ہو جاتا تھا۔ تو جب ہوتا تھا فیجب الحاضر عند انذارہم، تو ایسے لوگوں کے انذار کے بعد حاضر واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاضر اس علم کے بعد، وجہ علم تھی نہ کہ فقط مخبر کی خبر۔ پس فاطلاق روایہ، اگر کوئی کہے جناب روایت میں تو ایسی کوئی بات نہیں، اس میں تو یہ ہے کہ نقل اخبار ہیں، اب ناقل ایک بندہ تھا یا 20 بندے تھے یا 1000 بندہ تھا، اس کو ذکر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اطلاق روایہ منزل علی الغالب، ہم اس کو نازل منزل غالب کے غالب طور پر بہت لوگ ہوتے تھے، اور اتنے لوگ آ کر اس فرمان کو نقل کرتے کہ جو موجب علم ہوتا تھا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔